الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا 40 روزہ ریویو کورس اپنے آخری مراحل میں ہے اور آج اس کا آخری سبق ہے. قرآن، حدیث اور سیرت طیب. آج یہ تین موضوع ہی ہمارے سبق کا حصہ ہوں گے. آج مختصر سے انشاءاللہ دعا کروائیں گے ہم. قرآن کریم کی آیت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے. تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ما كان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بارے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے نام ذکر کیا، اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے. صفات سب کی ہیں، تذکرے سب کے ہیں، لیکن نام لے کر جس صحابی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، تاکہ لوگ ان کو زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے. تو اس سے پچھلی آیات میں جو حکم جاری ہوا، یعنی سورہ احزاب کا جو پہلا رکوع ہے، اس میں یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی وہاں یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ کوئی شخص، خاص طور پہ وہ بندہ جو اس منہ بولے بیٹے کو پال رہا ہے، وہ اس منہ بولے بیٹے کے ساتھ ولدیت کی جگہ پہ اپنا نام نہیں لگا سکتا. اس سے بھی روک دیا. چنانچہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے. آپ بیٹیوں کے باپ تو ہیں، بیٹوں کے باپ نہیں ہیں. آپ کا بھی بیٹا بڑا نہیں ہوا، اس لیے یہاں یہ بات کہی جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے پوری امت کے روحانی والد ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، روحانی والد کی طرح ہوں. لیکن آپ نسبی کسی اولاد کے والد نہیں ہیں، نسبی بیٹے کے باپ آپ نہیں ہیں. اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا، تو کافروں نے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. تو اللہ تعالی نے اس بات میں اس کا بھی جواب دے دیا کہ اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے. سسر اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے حرام. لیکن حضرت زید حضور کے سگے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو منہ بولے بیٹے ہیں، اور بولے بیٹے کا حکم سگے بیٹے کی طرح تھوڑی ہے. تو یہاں یہ فرق بتا دیا کہ حضور کسی بھی مرد کے باپ ہی نہیں، تو حضرت زید کے والد بھی نہیں، تو تم نے پروپیگنڈا کس چیز کا کی. لیکن ساتھ یہ بتایا کہ اللہ کے رسول بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، اور ظاہر نبی والد کی طرح ہوتا ہے، تو آپ روحانی باپ ضرور ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہوتا ہے. دیکھیے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے. قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. اسی طرح 200 تقریباً 10 احادیث ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط نبوت کو بیان کرتی ہیں، ان میں سے ایک ہمارے چل کے پڑھیں گے۔ اور پھر امت کا شروع سے یہ اجماعی عقیدہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخر نبی۔ کوئی نبی نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا، رسول بنا کے نہیں بھیجا جائے گا۔ کوئی پروپیگنڈا کر سکتا ہے، آپ کو کہہ سکتا ہے لوگ عیسیٰ علیہ السلام تو آئے، وہ تو نبی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی ہوں گے، وہ پہلے کے نبی بنائے ہوئے ہیں، اور جب وہ قیامت سے پہلے آئیں گے تو ہمارے نبی کی پیروی کریں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ لوگوں میری پیروی کرو اور میں اب نیا نبی بنا ہوں، جو کی پیروی نہ کرو۔ وہ سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ تو اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت کا تذکرہ کر دیا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد حدیث آپ کے سامنے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کلہم یزعم، ہر ایک یہ کہے گا، یہ دعویٰ کرے گا انہ نبی، کہ وہ نبی ہے، یعنی وہ دعوے دار یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعد، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ حدیث صحاح ستہ میں موجود ہے، باقی حدیث کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح 210 احادیث تقریباً کتابوں میں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں بتائیں گے۔ ایک طرف فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے لوگ بھی آئیں گے، خدا آپ کے زمانے میں تھے، ان میں مسلمہ قذاب ہے جو سب سے مشہور ہے، آپ نے خود اس کو قذاب کہا، اور اس کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کیا، تمام صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق رہا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ چنانچہ سب صحابہ کرام نے بغیر کسی اختلاف کے اس کے خلاف جہاد کیا، اس کو قتل کیا، اور سب سے زائد صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں وہ اسی تحفظ ختم نبوت کے لیے شہید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں، اور خاص طور پہ جب سے جہاد فرض ہوا مدینہ میں جا کر، پورے جہاد کے زمانے میں اتنے صحابہ کرام شہید نہ ہوئے جتنے کہ اس ایک جنگ میں مسلمہ قذاب کے علاوہ جو لڑے گی اس میں شہید۔ تو یہ جنگ خود عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ اور اسی جنگ میں چونکہ حفاظ کرام قرا علماء مفتیان بہت سارے شہید ہو گئے تھے، تو پھر حضرت عمر فاروق نے توجہ دلائی سیدنا ابو بکر صدیق کی اس طرف کہ قرآن کریم کو سارے کو ایک جگہ پہ لکھ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی حصہ ضائع ہو۔ دوبارہ آپ نے بتایا کہ خود میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے۔ بعض تو فرماتے ہیں کہ بعض شراح حدیث یہ کہتے ہیں 30 کا مطلب 30 ہی ہے، یعنی 30 جھوٹے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 30 سے بڑا عدد فکس نہیں ہے، یعنی یہ فرمایا کہ بہت سارے جھوٹے ہیں۔ کلہم یزعم، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا، وہ نبی سے دلائل دے گا، پتہ نہیں کیا۔ ان میں سے ہمارے زمانے کا جو فتنہ ہے وہ مرزا قادیانی، جس نے 1900 کے اندر تقریباً نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس وقت برطانیہ کی حکومت نے بھرپور سپورٹ کیا، اور وہ خود خادم جو ہے اس کی ملازمت تھی وہاں پہ برطانوی برٹش گورنمنٹ کے اندر، اس کا والد بھی، اس کا جو باپ تھا وہ بھی انہیں کی چاپلوسی کرتا تھا، تو بھرپور سپورٹ کیا، آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت کو پریشرائز کیا جاتا ہے، وہ جو ہے کیونکہ پاکستان کا آئین بھی بن چکا ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمانوں والا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، اس آئین کے باوجود کہیں نہ کہیں ان کو ریلیکسیشن مل رہی ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں، چاہے وہ عمران خان کا دور ہو، نواز شریف کا دور ہو، زرداری کا دور ہو، ہر ایک کے زمانے میں کہیں نہ کہیں ریلیکسیشن دی جا رہی ہے۔ تو ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل کلیئر کٹ کہی کہ میں آخری نبی ہوں، سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرا بات کو۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، تو وہ شخص کافر ہے دار اسلام سے۔
تو ہمارے نبی ہی آخری نبی اور رسول ہے، ہمارے نبی کی بات کوئی نہیں، کبھی کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ ہاں، اس میں یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قادیانی اس وقت بھی مختلف محاذوں پر سرگرم یا عمل ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ 1974 میں 7 ستمبر کو یہ فیصلہ ہوا پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، یہ بات طے ہوگی کہ قادیانی کافر، ہاں وہ قادیانیوں کا ربوی گروپ ہو، یعنی ربوا کا رہنے والا، چنیوٹ کا رہنے والا، اور خواہ وہ قادیانی لاہوری گروپ ہو، دونوں کے دونوں کافر۔ اور اس طرح پہ 1984 میں جا کر یہ بل پاس ہوا، امتناع قادیانیت آرڈیننس۔ اس کے اندر یہ بل پاس ہوا، قانون پاس ہوا کہ کوئی قادیانی مسلمانوں والی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا اسی نیم کے ساتھ، مطلب اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتا، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنا نام بھی حتیٰ کہ مسلمانوں والا نہیں رکھ سکتا، اس طرح اپنے جانور قربان کرنے کو قربانی نہیں کہہ سکتا۔ تو ان سب چیزوں پہ پابندی ہے مکمل طور پر۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، یہ قادیانی کیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں، یہ کس طرح اپنی دعوت کا کام سر انجام دیتے ہیں، اس طرح ان کی جو پروڈکٹس ہیں ہمیں ان سے بائیکاٹ کرنا ہے ہر زمانے میں، کیونکہ ان کی ہر پروڈکٹ، ان کی تنظیم سازی اس طرح ہوتی ہے کہ یہ جو بھی کمائیں گے قادیانی، اس کی ایک خاص پرسنٹیج ان کی تنظیم کو جائے گی، اور وہ اس ساری اس اماؤنٹ کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے اپنی تبلیغ کریں گے، دعوت تبلیغ کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے وغیرہ۔ ان کا ایک طریقہ واردات میں آپ کو لمبی چوڑی بات ہے، ایک طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں، عام لوگوں کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں بھائی تمہیں مولوی خراب کرتے ہیں، مولوی تمہیں گمراہ کرتے ہیں، دیکھو ہماری بات سنو۔ اب ان کی آپ یہ لاجک سنیں، وہ کہتے ہیں جی بات سنو، دیکھو مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب جو ہمارا سادہ آدمی ہوگا تو کہے گا یار مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے یار یہی کلمہ تم پڑھتے ہو تم مسلمان ہو، لیکن یہی کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو تمہارا مولوی کہتا ہے یہ کافر ہے۔ اب وہ کہتا ہے چلو لو میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مرزائی ہوں، میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن تمہارا مولوی پھر بھی مجھے کافر کہے گا، تو تمہارے مولوی تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ تو جو بندہ مولویوں سے پہلی بدزن ہوگا، لبرل قسم کا ہوگا، ایتھیسٹ ہوگا یا ایتھیزم کے قریب قریب ہوگا، تو کہا یار تیری بات تو ٹھیک ہے، یہ واقعی مولویوں نے سارا کام خراب کیا ہوا ہے، تو کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی تجھے قادیانی کافر کہتے ہیں۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ علماء ان کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں بھائی آپ ان سے یہ پوچھیں جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد سے کون مراد ہے؟ یہ محمد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں لیتے، یہ محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ناموں کا استعمال اس مرزا قادیانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نیت ٹھیک ہی نہیں ہے بھائی، جب اس نے کلمہ پڑھا لیکن وہ محمد سے کوئی اور مراد لے رہا ہے تو کیسے مسلمان ہو سکتا؟ مسلمان ہونے کے لیے تو حضور کی ذات پہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ حضور کی ذات پہ ایمان نہیں لا رہا، یہ تو محمد کسی اور کو بنائے بیٹھا ہے، تو لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس طرح ان کے اور بہت حربے ہیں، اس لیے علماء کے ساتھ جڑ رہے ہیں جو ماہرین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح واردات ڈالتے ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے، انہیں بچوں کو بھی بچائیں۔ اچھا، یہ تیسرا ٹاپک اور آخری ٹاپک جو ہمارے آج کے سبق کا ہے وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں تھوڑی سی، اس کے بعد دعا کریں گے۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں خود اپنے ارادے سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں، بہت سی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ خود اپنے نفع اور نقصان سے مکمل طور پر واقف نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر قسم قسم کی خواہشات ہیں، آرزویں، انسان کے دل میں ایسی ایسی حسرتیں پلتی رہتی ہیں جو اسی کے جیسے دوسرے انسانوں کے لیے تباہی اور بربادی اور نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ بعض ایسی تمنا انسان کے دل میں مچل رہی ہوتی ہیں، دل و دماغ کو بے قرار کر دیتی ہیں، جو نہ صرف خود اس کے لیے روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر انسان کو زندگی گزارنے کے بارے میں آزاد اور بے لگام چھوڑ دیا جائے، یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھی جس طرح تیرے جی چاہے زندگی گزار، تو ہر آدمی جب اپنی مرضی کے مطابق جی چاہے گا، جو کرے گا تو دوسرے کو نقصان ہوگا۔ ایک آدمی کا جی چاہ رہا ہے میں اس کا مال سارا خود لے لوں، میرا جی چاہ رہا ہے،
اب یہ جھی کو اگر ہم دلیل بنا دیں، بنیاد بنا دیں، تب یہ کہے گا میں اس کو قتل کر کے سارا مال اس کا ہڑپ کر لوں، اور دوسرے کو اس نے قتل کر دیا تو یہ جائز ہے، دوسرے کا جی چاہے گا اس کو قتل کر دے، کیا یہ جائز ہے؟ ظاہر ہے اس سے انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے پیدا کرنے والے رب کی جانب سے ہدایت نامے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ضرورت ہے کہ یہ ہدایت نامہ کسی انسان ہی کے ذریعے انسان تک پہنچے، اور وہ انسان خود اس پہ عمل کر کے دکھائے اور بتائے۔ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر دور میں اس کی تعلیم و تربیت کا سامان بھی جمع فرما دیا، چنانچہ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ہدایت نامے بھی بھیجے، جنہیں کتاب اللہ کہا جاتا ہے یا صحائف کہا جاتا ہے، اور اسے پہنچانے اور عملی طور پر اسے برت کر دکھانے، پریکٹیکلی اس کو سر انجام دینے کے لیے انبیاء کرام کو بھی بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے پہلے انسان تھے، ویسے ہی پہلے پیغمبر بھی تھے، یعنی جیسے پہلے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، ویسے پہلے وہ پیغمبر بھی ہیں۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ پیغمبر اسلام جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کے ختم ہو گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور تھی کہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو جائے، اس لیے قدرتی طور پر وہ اسباب بھی باقی نہ رہے جن کی وجہ سے نئے نبی کی ضرورت پیش آتی تھی۔ نیا نبی یا تو اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ احکام شریعت میں کوئی تبدیلی مقصود ہوتی تھی، قرآن نے واضح کر دیا کہ اب شریعت الہی درجہ کمال کو پہنچ چکی، ٹھیک ہے، اور نعمت ہدایت جو ہے ہدایت میں پوری ہو چکی۔ اسی بات کا ذکر سورہ مائدہ میں آتا ہے، کثرت سے آپ یہ آیت سنتے پڑھتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس آیت میں اسی بات کا ذکر۔ یا پھر نبی اس لیے بھیجے جاتے تھے، پہلے نبی پر ایمان رکھنے والوں میں کوئی ہدایت یافتہ اور حق پر ثابت قدم جماعت ہی باقی نہ رہتی تھی، تو اس لیے کسی جماعت کا کسی بندے کا آنا ضروری ہوتا تھا جو لوگوں کو آ کر صحیح بات بتائے اور ملاوٹ والی چیز کو الگ کرے، سچی کھری بات بتائے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ہے کہ جو کتاب اور آپ پر نازل ہوئی وہ ایک زبر زیر کی تبدیلی کے بغیر آج تک موجود ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی امت میں ایک بہت بڑا طبقہ خود ہدایت پر قائم ہے اور قیامت تک رہے گا، اور وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کام کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی، ہاں چند لوگ، اکثر لوگ ہو سکتے، لیکن ایک لوگ صحیح ہدایت یافتہ لوگ گروہ باقی رہے گا، ایک گروہ صحیح ہدایت یافتہ لوگوں کا باقی رہے گا جو لوگوں کی فکر کرتا رہے۔ چنانچہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت باقی نہیں رہی۔ یہ نہ صرف امت کا اجماع عقیدہ ہے بلکہ قرآن حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ ہم نے پڑھی آیت تھوڑی دیر پہلے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 4 کی۔ اس طرح آسمانی صحائف میں بھی ہمیشہ اگلے رسول کے بارے میں امت سے عہد لیا جاتا ہے، یعنی جتنی پچھلی آسمانی کتابیں گزری ہیں ان میں آنے والے نبی اور رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں عہد لیا جاتا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے وہ نبی آ گئے یا وہ کتاب آ گئی تم اس پر بھی ایمان لو۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا یا کوئی کتاب آئے گی، بلکہ اس کے برعکس واضح الفاظ میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ ہی آخری نبی۔ اچھا، اسی طرح احادیث میں بھی اس سلسلے میں اتنی کثرت اور وضاحت کے ساتھ احادیث آئی ہیں کہ ان کی تفصیل اس وقت دشوار ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میری اور پچھلے انبیاء کی مثال ایسے محل کی طرح ہے جسے نہایت ہی خوبصورت طریقے پر بنایا گیا ہو، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی ہو، دیکھنے والے اسے دیکھتے ہو، وزٹ کرتے ہو، اور اس کی اچھی خوبصورت تعمیر کے اوپر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہو، اپریشیٹ کرتے ہو، تعریف کرتے ہو، اور اس اینٹ کی جگہ کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ جگہ کیوں خالی چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی اینٹ ہوں کہ مجھ پر عمارت سب تو نبوت پوری ہو چکی ہے، نبوت کی عمارت پوری ہو چکی ہے، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ 6 باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی، ان میں 2 باتیں یہ تھیں کہ آپ تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، یعنی مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ قرآن میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب آپ تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دارمی کی روایت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں عاقب ہوں، یعنی میرا نام عاقب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، یعنی وہ آخری نبی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ چنانچہ احادیث سے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ حضور کے بعد کسی بھی طرح کی نبوت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو تم نبی ہوتے، ٹھیک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔
حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے ساتھ تمہارا وہی ریلیشن ہے، نسبت تعلق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یعنی تم بھی میرے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے ہارون علیہ السلام اٹیچ تھے، ان کا جو مقام مرتبہ تھا، سب ان کو سپورٹ کرتے تھے، ویسے ہی تم بھی میرے لیے ہو۔ لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ ہارون دونوں نبی تھے، لیکن میں تو نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، فرامین سے بات واضح ہے کہ آپ آخر میں بھی آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیے، چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام سے ہمیشہ سے دشمنی اناد رہا ہے، جیلسی رہی ہے، انہوں نے میدان جنگ سے لے کر معرکہ نظر و فکر تک ہر جگہ اسلام پر یلغار کی۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس استعماری دور میں ایک نئی تدبیر سوچی کہ کسی شخص کو نبوت کا علم بردار بنا کر کھڑا کر دیا جائے، تاکہ نبوت محمدی کے مقابلے میں ایک نئی نبوت وجود میں آئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے امت محمدیہ کو جو محبت ہے، محبت تقسیم ہوئی۔ اس کے لیے ایک ایسے علاقے کا انتخاب کیا گیا جو اس وقت انگریزوں کی عملداری میں تھا، تاکہ ایسے چھوٹے مدعی نبوت کی پوری حفاظت کی جا سکے، حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ چنانچہ پنجاب سے، اس وقت جو متحدہ پنجاب تھا، اس سے ایک شخص مرزا غلام قادیانی کو اس کام کے لیے تیار کیا گیا۔ مرزا صاحب نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ انگریزوں نے اپنی اس کاشت کو بار آور کرنے اور تقویت پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ مکمل سپورٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں کبھی تدریج نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ، یہ ایک اصولی طور پر بات سمجھنے کی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نبی پہلے کچھ اور دعویٰ کرے پھر کچھ اور کرے اور چند دعووں کے بعد یہ کہ لو اب میں نبی بن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پہ پہنچے، لیکن اچانک ہی نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نازل ہونے سے پہلے کبھی اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں فرمائی کہ اچانک حضرت جبریل اللہ کا کلام لے کر نازل ہوئے۔ لیکن مرزا صاحب کا حال یہ ہے کہ ایک ایک سیڑھی چڑھتے ہوئے دعوی نبوت تک پہنچے۔ پہلے اللہ کی طرف سے ملہم ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھ پہ الہام ہوتا ہے، پھر دیکھا کہ حدیث میں حضرت مسیح کے نزول کی پیشین گوئی ہے، تو مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ جب لوگوں نے کہا کہ حضرت مسیح کے زمانے میں امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا، کہنے لگے میں مہدی بھی ہوں۔ پھر دعویٰ نبوت ہی کر بیٹھے۔ اولاً تو اپنی نبوت کو حضور کی نبوت کا سایہ کہا کرتے تھے، یعنی وہ مرزا قادیانی اپنے آپ کہتا تھا میں حضور کی نبوت کا سایہ ہوں، لیکن پھر اپنے آپ کو حضور سے افضل بھی کہنے لگا۔ اور ان کے متبعین جو ہیں، ان کے فالوور جو ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہلال یعنی پہلی شب کا چاند، اور مرزے کی دعوت کو بدر کامل 14ویں کا چاند قرار دیتے ہیں۔ اچھا، نبی کی بات میں کبھی تضاد نہیں ہوتا، مگر مرزا صاحب کا حال یہ کہ اس کی باتوں میں اتنا تضاد ہے کہ شمار شبہ ہے۔ پھر نبی خدا کی صفات اور جلالت شان کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اپنی ابدیت اور بندگی کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن مرزا کا حال یہ کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا مانند کہنے سے بھی نہیں چوکتا۔ اس کی کتاب روحانی خزائن، اس میں کہتا ہے، اور ایک موقع پہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کر لیا میں وہی۔ ٹھیک ہے، روحانی خزائن اس کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 564۔ اس طرح مرزا قادیانی کے اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یا خدا خود آسمان سے اتر آئے، یعنی وہ کہتا ہے اپنے بارے میں کہ خدا خود آسمان سے نیچے آ گئے۔ اور پھر دیکھیے، نبی کی جو بات ہوتی ہے بہت ہی شائستہ ہوتی ہے، مہذب ہوتی ہے۔ دشمنوں کے بارے میں بھی تہذیب اور اخلاق سے گری ہوئی بات نہ نبی کی زبان پر آتی ہے نہ اس کے قلم پہ آتی۔ لیکن مرزا صاحب کے ہاں اپنے مخالفین کے لیے سور، کتا، حرامی وغیرہ کے الفاظ بھی ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ نبی کہتا ہے اپنے آپ کو، اور بےہودگی اس کی یہ ہے کہ اپنے مخالفین کو کہتا ہے سور، کتا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بہت سے الفاظ کہتا ہے جو آپ یہاں بتائے بھی نہیں جا سکتے۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو شخص ہمارا ہمیں ہمیں نبی نہیں مانے گا، نہیں مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانے گا، وہ کہتا ہے وہ حرامی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی گھٹیا قسم کی فضول باتیں بھی کی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کسی کو لعنت نہیں کرتا، اور خود مرزا نے کہا ہے کہ اس نے اپنی کتاب روحانی خزانے میں لکھا ہے کہ مومن کسی پہ لعنت نہیں کرتا۔ لیکن مرزا نے عیسائیوں کے خلاف جو کتاب لکھی تو محض 4 صفحات میں 1000 بار سے لعنت لعنت کے کلمات لکھی اس نے۔ اور پھر اس نے آریوں پر لعنت بھیجنا شروع کی ہے، تو ایک ساتھ پورے 10 صفحے میں لعنت کا لفظ لکھا۔ اس سے مرزا صاحب کی زبان و بیان کے معیار کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اور غور کیا جا سکتا ہے کہ وہ نبی تو کیا، وہ کسی مہذب معاشرے کا ایک عام آدمی بھی نہیں ہے، ایسا گھٹیا ذلیل آدمی
اچھا اس طرح اگر آپ اس کے دوسرے حالات کا مطالعہ کریں تو وہ کہتا کہ مرزا صاحب کے محمدی بیگم سے نکاح کی شدید خواہش رس اس نے بار بار وحی الہی کا دعویٰ، ٹھیک ہے، پھر وہ محمدی بیگم، اس کے شوہر، اس کے متعلقین کے لیے بد دعا اور ہلاکت و بربادی کی پیشین گوئی، بالآخر ان تمام پیشین گوئیوں کا غلط ثابت ہونا، ایسی باتیں یعنی اس نے جو جو پیشین گوئیاں کی وہ ساری جھوٹی ثابت ہوئی۔ مرزا کے اخلاق و عادات کو بھی روشنی میں لایا جائے، مگر افسوس یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو مذہبی معلومات حاصل نہیں ہیں، یا جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں، عام آدمی ہوتے ہیں، کلمہ نماز دین کے بنیادی احکام سے واقف ہوتے ہیں، وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور ظاہری طور پر کلمے کی وحدت اور کچھ عمومی افعال میں یکسانیت کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ قادیانی کہتے ہیں ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں لہذا تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، یار تم مسلمان ہو ہم مسلمان ہی، عجیب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں بھائی ان کے کلمے میں ہمارے کلمے میں فرق ہے۔ تو پھر جہاں حقیقت حال کا ان کو علم ہوتا ہے مسلمانوں کو، تو مسلمان وہاں پہنچ جاتے ہیں، یعنی انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں چکر دے سکتے ہیں، مسلمانوں کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں پر ان قادیانیوں کے جو عقائد وغیرہ ہیں وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری جتنی بھی تحریکات ہیں، تعلیمی نظام ہے، دعوتی کوششیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم ان چیزوں کی طرف روشنی کم ڈالتے ہیں، نہ علم کی روشنی ہے اور نہ کسی اور چیز کی، مطلب ہمارے یہاں یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی، حتیٰ کہ ہمارے یہاں والدین یا اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر ان چیزوں کی کوئی وضاحت نہیں کی جاتی، تو یہ بڑی افسوسناک صورت ہے ہمارے، ہمیں چاہیے اپنا خیال کریں، خاص طور پہ جو ہمارے مومن بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا تو ان کے ایمان کی تو ہم حفاظت کریں، ان کو تو تحفظ فراہم کریں، ان تک عقائد پہنچائیں، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچائیں، ویسے کتاب سے چھوٹے چھوٹے رسالے فری ملتے ہیں ختم نبوت والے، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو ہم وہ لے کر کے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں، اور اس ختم نبوت کے چینل بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، اپنے بچوں کو وہ سنوا سکتے ہیں، آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا اس سلسلے میں ہمیں بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہر ادارے میں ہمارے یہاں ختم نبوت پر کام کیا جائے، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ مسئلہ یہ ہے، اب لوگ کہیں گے کہ اسکول میں نہیں پڑھاتے، کالج میں نہیں پڑھاتے، یونیورسٹی میں نہیں پڑھاتے، اب بیماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے جتنے بھی ہیں نا پرائیویٹ، خاص طور پہ اکیڈمیز، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، یہ چلتے ہیں پیرنٹس کے فیڈ بیک۔ اب بچہ جا کے جب گھر پر بتاتا ہے کہ آج ہمارے استاد نے فزکس کا لیکچر نہیں دیا، ختم نبوت پر بات کی ہے، بہت کم والدین ہیں جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ختم نبوت کا ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہ یار بچے کا فزکس کا ٹاپک رہ گیا، کیمسٹری کا ٹاپک رہ گیا، یا 2 دن ہو گئے بچہ میتھ نہیں پڑھ رہا، ختم نبوت پہ بات بتایا یار، مطلب یہ کہ مدرسہ تھوڑی ہے، مطلب یہ گھٹیا قسم کے اور ذلیل قسم کے، فضول قسم کے نظریات خود والدین کے، تو جس ماں باپ کو عقیدہ ختم نبوت کی خود اہمیت کا اندازہ نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو خاک پڑھائے، پھر یہی بچے آگے چل کے جن کو پتہ نہیں ہوتا یہ ان کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جب یہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں نظریاتی طور پر، تو مسلمان مولوی تو پہلے ہی سے بدزن کر دیتا ہے۔ قادیانی کا پہلی واردات یہی ہے کہ مولوی سے بدزن کرے، وہ یہ کہے گا مولوی جھوٹ بولتے ہیں، عالم غلط ہے، ان پہ ٹرسٹ نہ کرو، یہ فراڈی ہے، یہ چکر باز ہے، پہلی بات یہ کہ دیکھیے جب آپ کا کسی بندے سے ٹرسٹ ہی اٹھ گیا، اعتماد ہی نہیں ہے، تو آپ اس کی بات کیوں سنیں گے؟ جب آپ کا علماء سے اعتماد ہی اٹھ گیا تو آپ علماء کی بات کیوں سنیں گے؟ آپ کو تو ان کی شکل دیکھ کے چڑ آ جائے گی، آپ کہیں گے نہیں مولوی کو سائڈ پہ کرو، اس کی شکل ہی پسند نہیں، تو اس لیے علماء سے جڑے رہے، آپ اپنے بچوں کو قادیانیت کے بارے میں بتائیں، مرزا قادیانی کے بارے میں بتائیں، اپنے نبوت کے بارے میں بتائیں، علماء کی سلسلے میں قربانیوں کا تذکرہ کریں، خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح صحابہ کرام نے اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، ان کا تذکرہ ہی کر لیں۔ اس لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم ختم نبوت کے لیے کام کریں، اور نہ اس سے ہمارا ایمان خود محفوظ ہوگا، اپنے بچوں کا، آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ ہوگا، اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح یہ لیکچر ہمارا جو جس پہ ہم نے آج بات کی ہے، تو آپ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہم مختصر سی اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا 40 علم دین کورس مکمل ہوا، بھرپور کوشش کی کہ صحیح بات آپ تک پہنچائی جائے، دین کا صحیح پیغام آپ تک پہنچے، فرقہ واریت سے پاک ہو، تو اس سلسلے میں ہم اپنی کوشش میں کامیابی رہے، آپ لوگ فیڈ بیک بھی دیں گے اس سلسلے میں، تحریری طور پر بھی وہ بھی میسج کریں گے، مجھے پرسنل بھی میسج کریں گے، اس کورس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنا نام بھی، اپنا نام، اپنی ودیت
لکھ کر کے مجھے سینڈ کریں گے، انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی آپ سب کو جاری کیا جائے گا، اور وہ کتاب بھی جس میں سے اکثر حصہ ہمارے کورس کا اس کتاب سے لیا گیا ہے تقریباً، وہ کتاب بھی آپ کو شیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں دعا کریں، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اغفر وارحمنا انت خير الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، یا اللہ چالیس اسباب جو کچھ پڑھا پڑھایا، جو سمجھا سمجھایا، سکھا سکھایا، اے اللہ شب کی بارگاہ میں قبول کر۔ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی معاف فرما، جو خیر کی باتیں سنی کہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرما، اپنا محبوب بنا، ہمیں اپنا دوست بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، سیلاب کی صورتحال اس وقت ہے اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، شہر بہاولپور کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی ان کے مال جان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس سیلاب سے ہمیں نجات عطا فرما، اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ نیک نیت کے ساتھ کوشش کی گیا آج پائے تدبیر کو پہنچا، یا اللہ سبھی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ اسے ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، ہمارے بچوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اور خاص طور پہ اللہ جن لوگوں نے اس کورس میں شرکت کی، جس کو سنا دوسرے لوگوں تک پہنچایا، یا اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما، ان کی نسلوں سے دین کا کام لے، یا اللہ اس کے ذریعے ہمارے رزق مال جان و برکتیں عطا فرما، عمر صحت و برکتیں عطا فرما، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اور یہ اللہ آخر میں یہ کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں سب آپ کی مہربانی، آپ کی محبت سے، میرے والدین اساتذہ کی وجہ سے، کہ اللہ اس کا اجر و ثواب میرے مرحوم والدین کو پہنچا، میرے اساتذہ کرام کو پہنچا، مغفرت فرما، رب اغفر وارحم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔